یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ، زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ، اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا، وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا، وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر، سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر، جو تھے درمیان بتوں کو ہٹا کر، خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام ان پہ جو ہے زمانے پہ سایہ، کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا، حسین و حسن ہو علی ہو کہ زہرا، نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے نالین سرور نوید اور سرور، غلام ختیجہ ہے نبی کے ہے نوکر، دعا ہے یہ ان کی جو ہو روز محشر، تو ان پر بھی ہو شام میں آنا نبی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خواجہ رضا نقوی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم پہلی رمضان میں موجود ہیں آپ کے سامنے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مولانا اسد علی زیدی صاحب، جو کہ اس پورے مہینے میں ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود رہیں گے۔ اور ناظرین، ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہم موجود ہیں، اور مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ لاسٹ ایئر موجود تھے، اس سال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ پورے 30 دن ہم اس جو مختلف موضوع ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کس موضوع پر ہم سے گفتگو کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام۔ بہت آپ کا شکریہ قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے خصوصی ٹائم ہمارے ناظرین کے لیے نکالا، اور ہم آپ سے تہہ دل سے آپ کو شکر گزار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے۔
اور اب ہم آپ سے کچھ پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں بتائیے کہ ہمارے جو پروگرام کا موضوع ہے وہ کس موضوع پہ آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے بات کریں گے؟ بالکل، سب سے پہلے تو میں اس ماہ مبارک کی مبارکباد، رحمتیں، برکتیں اپنے سننے والوں کو قائم ٹی وی کے توسط سے، جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، آپ سب پہ خدا اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور یہ ماہ مبارک اس میں ڈھیر ساری عبادتیں کریں۔ یہ خطبہ شعبانیہ جو رسول نے ماہ مبارک سے بالکل متصل ایک خطبہ دیا تھا آخری اپنے ظاہری حیات کے سال میں، یعنی 10 ہجری میں جو شعبان کا مہینہ آیا، اس میں جو خطبہ دیا تو اس میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہاری سانسیں عبادت ہیں، تسبیح ہیں، تمہارا سونا حالت روزہ میں عبادت ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، ذکر الہی میں مصروف رہیے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن بھی نازل ہوا ہے، اسی میں شب قدر ہے، تو یہ اللہ کی غضب سے بچنے کی ایک مہینہ ہے، یہ ضمانت ہے، اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور حدیثوں میں وارد ہوتا ہے کہ اجر و ثواب کسی حد تک دگنا کر دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنا وقت آپ اللہ کی یاد میں صرف کر سکیں اسے اللہ کی یاد میں صرف کیجئے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، قائم ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دعا کیجئے کہ جس امتحان اور جس وبا سے ہم گزر رہے ہیں، پروردگار اس وبا کو جلد ہمارے سروں سے ٹال دے، ہمیں آسانی اور اسی زندگی کی طرف پلٹا دے کہ جو زندگی ہم تیری نعمتوں سے بھرپور گزارتے تھے۔ یہ نعمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے استغفار کیجئے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صرف تلاوت قرآن ظاہر ہے کہ اپنا ایک ثواب رکھتا ہی قرآن کے الفاظ کو دہرانا، کیونکہ کلمات الہی ہیں، لیکن کوشش کیجئے، میں گزارش کروں گا خصوصاً نوجوانوں سے کہ جب قرآن کی ایک سورہ پڑھیں تو اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور علماء سے اور کتابوں سے کہیں کہیں اس کی تفسیر بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ قرآن کی ایک آیت جو آپ سے کچھ کہہ رہی ہے، اس میں 1400 سالوں کا سفر موجود ہے۔ رہی دوسری بات یہ ہے کہ موضوع کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام بھی رحمت رمضان ہے، اور اس پروگرام کے عنوان میں وسعت بہت موجود ہے، کیونکہ خدا کی ہر چیز رحمت ہے۔ یہ سانس سے لے کر یہ پانی، یہ افطار، یہ سیر جو ہم کرتے ہیں، اس میں جو رزق ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، یہ تسبیح، یہ نماز، روزہ، یہ سب ہمارے لیے اور ہم پر رحمت ہے، لیکن ان سب رحمتوں سے بڑی رحمت بن کے اسی نے کہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر یہ کہ عالمین پر رحمت بنا کے۔ تو سب سے بڑی رحمت جو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے خداوند اعلیٰ کی طرف سے، وہ رحمت للعالمین سرکار دو عالم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور خود سے صفات ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی شخصیت آج ہی کے معاشرے میں دیکھ لیجیے، آپ ہی کے معاشرے کی مثال دوں تو کوئی بھی شخصیت اگر ان کے اجداد کے تذکرے سے بات شروع کی جائے تو وہ یقیناً راضی بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جو مجہول القدر ہیں اور جن پہ گفتگو بھی نہیں ہوتی، بات بھی نہیں ہوتی، اور لوگ ان ہستیوں کے بارے میں یقیناً کم جانتے ہیں نسبتاً رسول اللہ کے بارے میں یا ائمہ طاہرین کی نسبت اجداد رسالت مآب جو ہیں۔ تو اس سلسلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے سیرت رسول پہلے قائم کی گئی ہے، اعلان رسالت بعد میں کیا گیا ہے۔ پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو صادق و امین منوایا ہے، اس کے بعد اللہ کے حبیب کو رسالت کا اعلان۔ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ تشیع یہ ہے کہ جب سے نبی آتا ہے تب سے نبی ہوتا ہے، لیکن یہ اعلان 40 سال میں کیوں کیا؟ پہلے ذات رسالت کی حقیقت، اس کا بلند کردار اسٹیبلش کرایا ہے قرآن نے بھی، حدیث نے بھی، فرمان الہی نے بھی، اور سیرت مصطفیٰ نے بھی، کہ جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم مان لو؟ کہا آپ صادق و امین۔ پہلے صادق و امین منوایا تو پھر توحید کی بھی گواہی دلوائی، اپنی رسالت کی بھی گواہی دلوائی، اور بعد میں علی کی ولایت اور ائمہ کی امامت کی گواہی بھی دلوائی، رسول نے اس کا اعلان کیا۔ تو پہلے ذات مصطفیٰ، اور کسی بھی ذات کو سمجھنے کے لیے ایک پہلو تو کردار ہوتا ہے جو اس کی ذات کی صفت کو بیان کر دیتا ہے، لیکن اس کے اجداد یا اس کا خانوادہ کیا ہے؟ آج کے معاشرے میں بھی اگر آپ کسی شخص کو پرکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بھائی بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے، خاندانی لوگ ہیں،
تو ذرا یہ جملہ جو آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ خاندانی لوگ ہیں، تو ذرا دیکھیے کہ بنی ہاشم سے بہتر کون سا خاندان ہے، اور وہ خاندان جو میرے اور آپ کے رسول ہماری جانیں ان کے قدموں پہ کون نبی کا خاندان ہے. اس خاندان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے شجرہ نسب میں، پوری لائن میں، اس پورے سلسلے میں ایک کڑی بھی ایسی نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جس نے کبھی بت پرستی کی ہو یا خدا کی نافرمانی کی ہو، اس میں خدا کے سارے چنندگان موجود ہیں، اور اس نے اپنے حبیب کو ایک ایسے سلسلے سے دنیا میں بھیجا ہے جو پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگلے آنے والے چند دن ہم اور بھی دیگر موضوعات پہ گفتگو کریں گے، لیکن یہ جتنے بھی 5-7 پروگرام ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس میں اجداد نبوی کی سیرت ہم اپنے سننے والوں تک پہنچائیں کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو کردار مصطفیٰ کے اس طرح آنے کے اور خاندان مصطفیٰ کے کردار کی بلندی کی ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بے انتہا خوبصورت موضوع قرار دیا ہے ان ایام میں، اور واقعی رحمتوں کا مہینہ ہے. تو ناظرین بس اب ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا جی ناظرین، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اجداد رسول خدا کے بارے میں. بہت ہی خوبصورت ان کی گفتگو تھی، اور انشاءاللہ ہم اس پہ مسلسل گفتگو رکھیں گے جاری. آئیے چلتے ہیں ان سے، اور اس خوبصورت موضوع پر جو کہ آپ نے ابھی سنا، سماعت فرمایا کہ اجداد پیغمبر کے بارے میں قبلہ بات کر رہے تھے. آئیے چلتے ہیں ان سے، کہتے ہیں اس پر اور مزید روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی قبلہ، آپ اس پہ مزید اور روشنی ڈالیں جو آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے. دیکھیے، یہ تو وقفے سے قبل میں عرض کر رہا تھا، آپ نے موضوع کا سوال کیا، تو یہ تو ایک تمہید تھی موضوع کی، تو میں نے عرض کیا باقاعدہ اب ہم اس بریک سے آغاز بھی کرتے ہیں، اور آج کا پروگرام کو آپ تمہید ہی سمجھیے کہ ہم نے زمینہ ہموار کیا کہ یہ سوچ بھی بیدار ہو نوجوانوں میں، خصوصاً جن کے لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کہیں بہتر ان مفاہیم کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن چیزوں کا اب نوجوان نسل تک پہنچنا اور ہمارے نوجوانوں کا باشعور ہو جانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو جہاں ایسے عالم میں. اور ظاہر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان سے باہر کینیڈا میں بھی دیکھا جا رہا ہے، قائم ٹی وی کا تعلق بھی کینیڈا سے ہے. جب تعلیمی اداروں میں جایا جاتا ہے تو کردار رسول پہ بات کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف ذات مصطفیٰ اتنی پاکیزہ نہیں تھی، یہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں وہ پورے کا پورا خانوادہ اتنا بلند کردار رکھتا تھا کہ اس زمانے میں بھی کوئی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا. ہمارے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ حسن زیدی علی اللہ مقامہ، بہت حسین جملہ، اور یہ بزرگوں کے ہی جملے ہیں جو ہمیں آگے کی راہ اور مشعل راہ بنتے ہیں ہمارے لیے. ان کا ایک بہت شاندار جملہ ہے کہ لوگوں نے آل محمد پہ تیر اٹھائے، تبر اٹھائے، نیزے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، مگر کوئی آل محمد پر انگلی نہ اٹھا سکا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ یہ جو خانوادہ ہے اور خاندان ہے وہ پہلی کردار کی ضمانت ہوتا ہے. بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو تب اس کی صفات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ سچا بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ ہوش میں ہے تو اس کا پہلا تعارف اس کا خانوادہ ہے. بے شک. تو نبی کا پہلا تعارف نبی کا خانوادہ ہے، اور ہمیشہ سرداروں کے خانوادے میں رہے، کیونکہ قریش جو ہے وہ سرداران مکہ رہے ہیں، اور پھر اس پہ نور علی نور یہ کہ بنی ہاشم اور سرداری جو ہے وہ نبی کی نسل میں رہی. اور خود قرآن یہ کہتا ہے، جیسے میں نے وقفے سے قبل عرض کیا، کہ نبی کے جتنے اجداد ہیں انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. واہ واہ واہ، بے شک. اور ان میں ابھی تفصیل عرض کروں گا، اور آنے والے پروگراموں میں تو ظاہر ہے کہ بہت تفصیل سے ہم اس پہ گفتگو کریں گے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام جو نبی کے والد ہیں ان تک ہم اس گفتگو کو لے کے آئیں گے. اور پورے شجرہ نسب میں اب ظاہر ہے کہ وہ بہت طویل شجرہ نسب ہے، لیکن جو کلیدی شخصیات ہیں اور جو مشہور شخصیات ہیں، اور میری کوشش یہ ہے کہ جو بالکل امیڈیٹ اجداد ہیں سرکار کے والد، ان کے دادا، ان کے دادا پر دادا، ان پہ گفتگو کی جائے. ظاہر ہے کہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، جس نسل میں نبی آئے تو وہ سلسلہ تو بہت طویل ہے، لیکن اجمالاً میں گفتگو کروں گا اور چاہوں گا کہ بات پہنچے. تو دیکھیے، پہلا سلسلہ تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کس خاندان میں آئے، تو وہ سرداروں کا خاندان ہے. اور ذرا پیچھے چلے جائیے اور ذرا پس منظر کو دیکھیے تو پھر نبیوں کا خاندان ہے. اور نبیوں سے چلتے چلے جائیے تو آدم صرف ابو البشر نہیں ہے،
نور مصطفیٰ صلب حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا گیا ہے. یہ ایک اور بات ہے کہ ابھی آدم پانی اور مٹی، یہ حدیث رسول ہے کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، لیکن خدا نے وسیلہ کیا بنایا؟ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے کہ اے ملائکہ، جب میں اس آدم کے پتلے میں، اس جسد خاکی میں روح پھونکوں، نفخت فیہ من روحی، تو سجدہ کرنا. تو کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ وہ کیا تھا جس کی بنا پر حضرت آدم پتلا تو کئی سالوں سے موجود تھا، تو قابل سجدہ کیوں ہو گیا، پہلے قابل سجدہ کیوں نہیں تھا؟ تو فرمایا کہ ہمارا نور، اور خاص طور پر نور مصطفیٰ اور بالعموم 14 کا نور، 14 معصومین کا، وہ پیشانی آدم میں رکھا گیا. پہلے اسے صلب آدم میں رکھا تو فرشتے حضرت آدم کی پشت پر آ گئے، پھر بازو میں رکھا گیا تو علامہ مجلسی نے لکھا کہ دائیں طرف آ گئے، پھر سامنے لانے کے لیے وہ نور پیشانی میں رکھا گیا. وہ نور جگمگا رہا تھا. تو امام معصوم سے پوچھا کیا حضرت آدم کا جو سجدہ ہوا ہے عبادت تو صرف خداوند متعال کے لیے، تو کیا حضرت آدم کی عبادت ہوتی؟ کہ نہیں، آدم کو قبلہ بنایا ہے اور عبادت اور سجدہ خدا کو ہو رہا ہے. تو وہ قبلہ کس نور کے توسل سے بنے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں ہوا؟ تو امام معصوم نے فرمایا، اور تمام تر مکتب تشیع کی کتابیں اور تفاسیر یہی بتاتی ہیں، اور صرف مکتب تشیع کی نہیں، بعض علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ نور مصطفیٰ بالعموم برادران اہل سنت نے لکھا، اور ہمارے یہی عقیدہ ہے کہ 14 معصومین کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں تھا، اور اس پیشانی کے نور کی وجہ سے حضرت آدم کو وہ سجدہ کرایا گیا جو کہ حضرت آدم کی تعظیم میں تھا. تو دراصل وہ آدم کی تعظیم میں نہیں تھا، نور رسالت مآب کی تعظیم میں تھا، چونکہ اسی وسیلے سے بشریت کا لبادہ اڑا کے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، کیونکہ ہم وہ نور برداشت نہیں کر سکتے جو نور مصطفیٰ. تو اس لبادے کو اڑا کے ظاہر ہے کہ بشر بنا کے بھیجنا تھا تو نسل آدم میں، ورنہ یہ حضرت آدم کی تخلیق سے کہیں پہلے، یہاں تک روایتوں میں ہے کہ 24 لاکھ سال پہلے، جیسا کہ نبی نے فرمایا ابھی آدم ماں و گل کے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو ہمارا نور تھا، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی وسیلہ خدا کو بالترتیب کائنات چلانی، تو ایک وسیلہ رکھا کہ آدم کی نسل میں شیس آئے اور پھر ان کی نسل میں انوش آئے. اور یہ ایک پورا سلسلہ جسے ہم آنے والے پروگراموں میں بیان کریں گے، آنے والی نشستوں میں، کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت آدم سے عہد لیا گیا. علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ عہد لیا گیا جب حضرت شیس کے پاس نبوت جانے لگی تو بلا کر آسمان سے کہا، اللہ کو گواہ کیا حضرت آدم نے جنت میں. اور یہ منظر علامہ مجلسی نے لکھا کہ جنت کی نہریں ایک مرتبہ خاموش ہو گئی اور جنت کے پتوں کی سائیں سائیں کی آواز آنا بند ہو گئی اور جنت کے پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا اور کہا کہ آدم اب جو چاہیے وہ کہیے. تو کہا پالنے والے میں اپنے بیٹے سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ اس نور کی حفاظت کرے گا جو میری صلب میں اور اس تک منتقل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن میں سورہ مبارکہ شعراء میں 26واں سورہ ہے، پروردگار یہ کہہ رہا ہے فَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کو ساجدین کی پیشانی میں کروٹ دی ہے. یعنی آپ جس پیشانی میں بھی آپ کا نور رہا ہے. معصومین کا نور اس طرح نہیں رہتا جس طرح عام بشر آتے، یہ قدرت خداوندی کے مظہر ہے. تو ان کا نور انبیاء کی پیشانی میں، ان کے اجداد کی پیشانی میں رہا. تو یہ آیت بتا رہی کہ ہم نے ساجدین میں رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنے اجداد پیغمبر ہیں سب عبد خدا ہیں، خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ان میں کوئی ایک بھی بت پرست نہیں ہے. تو سب سے بڑا اعجاز یہ ہے جہاں دنیا خدا کو چھوڑ کے دوسرے خداؤں کو مان رہی تھی، صرف ذات مصطفیٰ ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم خاندانی اللہ کی عبادت گزار. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آنے والی نشستوں میں ہم ظاہر ہے کہ حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور آگے ان نشستوں میں گفتگو کرتے رہیں گے اجداد پیغمبر پر، اور آپ یقیناً ہمیں دیکھتے رہیں گے. میری دعا ہے کہ آپ تمام وباؤں سے، تمام زحمتوں سے اور آفات سے محفوظ رہیں، عبادتیں کرتے رہیں. ہمیں بھی قائم ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جی قبلہ، بہت شکریہ کہ آپ نے قائم ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کو وقت دیا. اور ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. مولا قائم آل محمد کے دم سے آئے قائم شان رمضان. مولا رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان رمضان رمضان
قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان.